امینیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ جنت میں کوئی بھی چیز سانپ اور مور سے زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی، اور سانپ کی تو اونٹ کی طرح ٹانگیں بھی ہوتی تھی۔ پھر ابلیس نے سانپ کے اندر داخل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور دھوکہ دے دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور سانپ کی ٹانگیں ختم ہو گئی، اور اللہ نے سانپ سے کہہ دیا کہ میں نے خاک کو تیرا رزق کرا دیا ہے اور تجھے ایسا کر دیا ہے کہ تو پیٹھ کے بل چلا پھرا کرے گا، اللہ اس پر رحم نہ کرے گا جو تجھ پر رحم دکھائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مور پر غضب کیا، اس نے اس درخت کے بارے میں ابلیس کو بتایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آواز اور دونوں پیروں کو مسح کر دیا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں رہنے کا حکم سنایا اور ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا، تو اس کو بڑی ہی تکلیف ہوئی اور وہ اپنی دشمنی کی آگ میں جلنے لگا اور ہر وقت اس تاک میں رہنے لگا کہ کیسے ان کو بھی جنت سے نکالا جائے۔ اب یہ مقصد پورا کرنے کے لیے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت تھی تاکہ وہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو نکال سکے۔ گویا ابلیس کی مدد کس نے کی اور اماں حوا تک پہنچانے میں کیسے کامیاب ہوا، وہ بدقسمت جانور کون سے تھے اور ان کی مدد کی وجہ سے کیسے وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے، یہ سب ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم کے بعد اماں حوا کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد ان کو فرمایا کہ تم جنت میں رہو، جیسا کہ قرآن مجید کی سورت سورہ بقرہ میں اور سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بالکل بھی نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو یہ تمہیں جنت سے نکال دے۔ تاہم اس درخت کے حوالے سے بہت سی بحث موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا نام تعین نہیں فرمایا۔ گویا ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے پاداش میں فرشتوں سے نکالا گیا، اس لیے وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا تھا اور تدبیر کرتا تھا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکالا جائے۔ اس نے سب سے پہلے مور سے دوستی کی، یعنی مور سے دوستی کی اور اپنی دوستی کا واسطہ دے کر بولا مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر جنت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنی دشمنی کا بدلہ لے سکوں، لیکن مور نے اس بات سے انکار کر دیا۔ لیکن ابلیس پھر اس کے پاس گیا اور اس کو اپنے فریب میں پھنسا لیا، اور اس طرح مور نے اس کو منہ میں لے کر وحشت میں داخل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو نہیں پہچانا اور پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ وہ بولا مجھے تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تمہیں جنت سے نکال کر یہ نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور تم ذائقۃ الموت چکھو گے۔ ان دونوں کو اس بات کا غم ہوا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انہیں مخاطب کر کے کہا بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے اور ایسی بادشاہت کی کبھی ظاہر نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا وہی درخت جسے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا تھا اور کہا تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا کہ میں ہرگز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بس شیطان نے دھوکہ دے کر ان کو اپنی طرف کھینچ ہی لیا۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہے کہ
शैतान दोनों को बहकाने लगा ताकि इनकी सतर की चीजें जो इनसे पोशीदा थी खोल दे, और कहने लगा कि तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जीते न रहो। इसके बाद फिर शैतान ने हजरत हवा के दिल में वसवसा डाला और शाम से भी गवाही दिलवाई। तो हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि सांप जन्नत का खादिम है और वो इस शख्स यानी शैतान की गवाही दे रहा है। अब तो मैं वो फल खाऊंगी, अगर कुछ हुआ तो अल्लाह ताला से मेरे लिए माफी मांगना, नहीं तो तमाम उम्र नेमतें चुनकर खाया करना। जब उन्होंने इस दरख्त के फल को खा लिया तो इनके सतर की चीजें खुल गई और वो जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे। एक रवायत के मुताबिक कहा जाता है कि इस दरख्त का फल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने खाया। इस तरह एक हदीस का मफ़हूम है कि अगर बनी इसराइल न होते तो गोश्त कभी खराब न होता, और अगर हवा न होती तो कोई औरत अपने हामद की खयानत न करती। गोया इस नाफरमानी की सजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को मिली, इन्हें जन्नत से निकाल दिया गया। सूरह अराफ की आयत 24 में इरशाद है, तुम सब वहशत से उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक खास वक्त तक जमीन पर ठिकाना और जिंदगी का सामान कर दिया है। इस तरह एक रवायत के मुताबिक कहा जाता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा तो इनको हर चीज बनाना सिखाया और जन्नत से कुछ फल अता फरमाए। ये जमीनी फल जन्नत के फलों में से हैं, लेकिन फर्क ये है कि इनमें तब्दीली आती है, यानी खराब हो जाते हैं, और जन्नत के फल कभी खराब नहीं होते। और फिर इन्हें खेती के लिए तमाम आलात दुरुस्त करके दिए। जिब्रील ने इनको एक जोड़ा बैल का बहशत से ला कर दिया और कहा कि अपने हाथ से अपनी ग़िज़ा हासिल करो। फिर उन्हें जन्नत से गंदम का दाना ला कर दिया। ताहम गोया हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ साथ सांप और मोर दोनों को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।